بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو پچھلے سبق کے اندر ہم قرآن کریم کے تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے کی کچھ آداب اور ہدایات پر بحث کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم قرآن کریم کے تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے کی کچھ ضروری آداب کا ذکر کریں گے جن کو ہم پچھلے سبق کے اندر ذکر نہیں کر سکے۔ تو ان بقیہ آداب کو انشاءاللہ العزیز آج کے سبق کے اندر ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یعنی قرآن کریم کو جو ہے باوضو جو ہے شروع کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے اس کے ساتھ مسواک کرنا چاہیے تاکہ جو ہے بندہ بالکل صاف اور شفاف ہو بندے کا منہ۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ فرشتے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے لیے قریب بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر آپ کے منہ جو ہے وہ صاف نہ ہو تو فرشتے جو ہے وہاں سے پھر دور چلے جاتے ہیں اور قریب نہیں آتے۔ تو اس لیے جو ہے پہلے وضو کرنا چاہیے اور اس کو مسواک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے تلاوت شروع کرنا چاہیے۔ تو چونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ایک عظیم رب کا جو ہے کلام ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو شروع کرنے کے لیے بھی اس کے آداب بھی عظیم ہوں گے اور بڑے ہوں گے۔ تو دوستو وضو کرنے کے بعد سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ ہم استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کریں گے۔ یہاں پر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے استقبال القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، چونکہ ہم نماز بھی قبلے کی طرف پڑھتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، ایک عظیم عبادت ہے تلاوت کرنا۔ تو اس میں بھی ادب یہ ہے کہ ہم جو ہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد الاستعاذۃ من الشیطان، یعنی تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہے یہ پڑھیں گے تلاوت کو شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے تاکہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جائے اور ہمارے دل میں جو ہے وسوسے نہ ڈالے۔ اس کے بعد جو اگلا ہم کام کریں گے، تیسرا کام، وہ ہے الاخلاص و حضور القلب۔ ہمارے دل جو ہے یہ بالکل خالص ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور ہمارا جو دھیان ہے اور دل ہے یہ بالکل جو ہے متوجہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ چوتھی بات جو ہم کریں گے، چوتھا جو کام ہم کریں گے وہ ہے تجوید الصوت بالتلاوت۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے تلاوت کو تجوید کے ہر اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں تاکہ کما حق ہو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو ثمرہ ہے وہ ہمیں ملے۔ یعنی پہلے ہم تجوید سیکھنا چاہیے، تلاوت کو قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں تجوید سیکھنا چاہیے، اور ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہر حرف کو تجوید کے اصولوں کے مطابق جو ہے پڑھیں اور ادا کریں، اور اس طرح جو ہے قرآن کریم کا مزہ بھی آتا ہے۔ اگر آپ کو اچھی طریقے سے تجوید جو ہے آتی ہو اور قرآن کریم کے ہر حرف کو اچھی طریقے سے جو ہے پڑھنا اور ادا کرنا آتا ہو تو قرآن کریم کا مزہ بھی آتا ہے، اور اس کا جو ہے اس کا جو عبادت ہے، اس کا جو اصل حق ہے وہ بھی، قرآن کریم کا جو اصل حق ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجوید جو ہے سیکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تجوید کا مکمل کورس موجود ہے، نورانی قاعدے کے شکل میں بھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک الگ سا مکمل کورس اس پر پڑھا چکے ہیں تجوید کی۔ تو اس لیے آپ جو ہے میرے اس یوٹیوب چینل کا مکمل وزٹ کریں اور کوشش کریں کہ تجوید کو جو ہے سیکھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارا ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اس کار خیر میں اور اس عظیم کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں، اور آپ کو بھی جو ہے اس ثواب میں آپ بھی اس کے برابر شریک رہیں ثواب کے اندر، اور آپ کو بھی اس کا جو ہے اجر ملے۔ یہاں پر انہوں نے 5 ادب ذکر کیا ہے، الطہارۃ من الحدث، جس کو ہم شروع میں ذکر کر چکے ہیں کہ پہلے جو ہے حدث یعنی بے وضوئی سے جو ہے ہم اپنے آپ کو نکالیں اور وضو کریں، اس کے لیے طہارت حاصل کریں۔ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کا چھٹا ادب یہ ہے کہ تدبر الآیات وفہمہا والعمل بما فیہا، یعنی تلاوت کرتے وقت آپ کو جو ہے تدبر آیات کے اندر آپ کو سوچنا ہوگا، یعنی تلاوت کے اندر آپ سوچیں گے اس آیت کے اندر کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذکر کیا ہے،
تو ان آیات پر جو ہے آپ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، وفہمہا، اور اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے مکمل، والعمل بما فیہا، اور پھر اس کے جو تیسرا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم پر تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو جو کچھ آپ پڑھیں گے اس پر جو ہے آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے تو جو ان احکام کو جو ہے ہم بجا لائیں اور ان احکام پر عمل کریں۔ تو اس لیے جو ہے آخری کام یہ ہوگا کہ اس پر ہم جو کچھ ہم جو ہے تلاوت کریں گے اور جو کچھ اس میں سمجھیں گے تو اس پر جو ہے ہم عمل کریں ان حکموں پر اور ان کو جو ہے بجا لائیں۔ اور تلاوت کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ساتھ والے لوگ جو ہے اب جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ والے لوگ جو ہے کوئی کام کاج میں مشغول ہیں، تو آپ کو جو ہے بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آہستہ جو ہے تلاوت کریں، تاکہ کیونکہ قرآن کریم جو ہے سننا یہ بھی واجب ہے، قرآن کریم کو سننا واجب ہے۔ تو اگر آپ وہ لوگ نہیں سنیں گے اور اپنے کام میں مشغول ہوں گے تو اس کا جو ہے ان کو گناہ ہوگا، اور اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس لیے تلاوت کو جو ہے بلند آواز کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھا کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ ساتھ بیٹھنے والے لوگ کام کاج میں مشغول نہ ہوں اور ویسے بیٹھے ہوں تو ان کے لیے جو ہے تلاوت کو سننا یہ ان کے لیے ان پر واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو وہ تلاوت کو یکسو ہو کر سنیں، یعنی اس میں بات شات اور گپ شپ نہ لگائیں کریں، بلکہ تلاوت کو یکسو ہو کر سنیں اور اس میں جو ہے تدبر و غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کیا فرما رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کس چیز کی جو ہے ہم سے حکم بجا لانے کا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے سننے والے کو خاموشی سے سننا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اس میں، تاکہ اس کو جو ہے اس کا مکمل اجر ملے، اس کو ثواب ملے۔ تو چلے جی، آج کا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔